فطر کے دن امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کی دعا پڑھنے کی تاکید ہے۔ انشاءاللہ ابھی دعا سے آغاز کریں گے تاکہ وقت جو ہے وہ نماز اور خطبات کے لیے مومنین کے لیے کافی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دعائے احد، اگر آپ حضرات کے موبائلس میں ڈیوائن پریئر سے کوئی بھی اپلیکیشن ہے تو امام زمانہ کی یہ دعا ہے، دعائے احد، اس کو اپنی اسکرینس پر لے آئیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں تاکہ ہماری عید اور ہماری خوشی چاہے آج کی ہو چاہے ہمیشہ کی ہو، مکمل خوشی امام کے آنے سے اور امام کی امامت میں ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ ہم دعائے احد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف پڑھ رہے ہیں عید فطر کی صبح۔ دنیا کے تمام مظلوموں کی طرف سے، دنیا کے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے، دنیا کے تمام وہ لوگ جو امن اور عدالت کے انتظار میں ہیں ان کی طرف سے طاعتاً قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والانجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکة المقربین والانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به
كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسوله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقا ويحق الحق ويحققا واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعدا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهورا إنهم يرونه
بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ خدا تبارک تعالیٰ امام کا جلد ظہور فرمائے اور امام کے ظہور سے دنیا کے سارے فتنے فساد ظلم اور مظالم ختم ہو انشاءاللہ، اور دنیا میں عدل و انصاف، امان و سکون و چین کا ماحول، اور سب کے لیے کسی بھی پریشانی کے بغیر امن کے ساتھ عید کرنے کا موقع امام کے ظہور سے اور امام کے حضور سے خدا جلد از جلد سب کو میسر فرمائے انشاءاللہ. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات علی محمد و مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پکڑ لیں، کہ ہم لوگ میرے خیال میں جگہ یہاں پہ تھوڑی سی تنگ ہو جائے گی، تو ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے لے جائیں گے پہلی سب کو. جی اوپر بھی جا سکتے ہیں. اس لائن کو لیتے ہوئے تھوڑے سے 4-5 آپ لوگ جو بیٹھے اوپر بیٹھے تاکہ اور جتنا کلوز ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے اتنا کلوز ہو کے بیٹھے. بہت شکریہ. باز بلند صلوات. اور کوئی ہے جو چیئر پہ ایک چیئر اور رکھنا ہوتا ہے، کوئی آنا چاہتے ہیں چیئر پہ تو اس کے طور بیٹا کرسی ہے یہاں پہ بھی کوئی آ جائے. یہاں پہ جگہ صفوں کو کھلیں سامنے سے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس سے پہلے کہ جو آج کے اعمال ہیں اس اعمال میں 2 رکعت امام حسین کی زیارت ہے انشاءاللہ. ابھی آپ حضرت صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز بجا لائیں جس کی نیت ہوگی نماز زیارت امام حسین عید فطر پڑھنا قربتاً الی اللہ. اس نیت سے 2 رکعت نماز بجا لائیں. اس کے بعد انشاءاللہ تو 2 رکعت ابھی نماز بجا لائیں حضرت زیارت امام حسین علیہ السلام روز عید فطر صبح کی نماز کی طرح ہے اور اپنی اپنی نماز کو پڑھیں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ سبحان
جو مومنین نے فطرہ دینا باقی ہے جی جی تو وہ اپنے شہزاد کلیکٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، تو ان کو اپنا نام ابھی لکھوا دیں. جی، جو حضرات نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو نماز سے پہلے ادا کرنا ہے. اگر اپنا فطرہ آپ نے ادا کر دیا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو ادا کر دیں تاکہ نماز سے پہلے آپ کا فطرہ ادا ہو جائے. اگر ابھی کوئی صف میں بیٹھ چکے ہیں تو اپنا نکال کے سائڈ میں بھی رکھ سکتے، لاسٹ میں بھی دے سکتے ہیں. ابھی وہ فارغ ہیں اپنے شہزاد بھائی، تو آپ مہربانی کریں اپنا فطرہ پہنچا دیں وہاں پہ. جو روٹی اور چاول کے اعتبار سے جو چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے 25 رنگیت، اور جو روٹی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے 20 رنگیت طے کیا گیا ہے. آپ حضرات اس حساب سے فطرہ ادا کریں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انشاءاللہ خدا تبارک تعالیٰ اس نماز عید امام حسین کی برکت سے ہم سب کو اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. آپ حضرات کی خدمت میں ابھی جو نماز ہوگی، نماز عید، سال میں 2 مرتبہ ہم لوگ اس نماز کو بجا لاتے ہیں. نماز عید فطر اور عید قربان، جو دونوں میں طریقہ ایک ہی ہے. جو نماز ہے یہ نماز اس وقت امام کے غیبت کے وقت مستحب نماز ہے. انشاءاللہ جب امام تشریف لائیں گے، اللہ کرے کہ نماز قربان امام کی امامت میں ہم لوگ سب ادا کریں. جب امام جو ہے انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو یہ نماز واجب ہو جائے گی. اس وقت واجب کی نیت سے پڑھے گا، ابھی مستحب کی نیت سے ہے، لیکن شرط ادائے نماز جماعت ہے. اس کی بغیر جماعت کی جو یہ نماز ادا نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ آپ ابھی آپ سب موجود ہیں. تو اس نماز کا جو طریقہ ہے، آپ جو نیت کریں گے نماز عید فطر قربتاً الی اللہ، یہ نیت کر کے آپ شروع کریں گے. انشاءاللہ سورہ جو ہے ہم پڑھیں گے، آپ صرف سورہ سنیں، کوئی چیز آپ کو نہیں پڑھنا. سورہ کے علاوہ جو رکوع میں ذکر ہے، جو سجدے میں ذکر ہے، اس کو آپ بھی دہرائیں. تشہد، سلام اور دوسری چیزیں جو ہے آپ سب دہرائیں. قنوت جو ہوگا انشاءاللہ 9 قنوت پڑھے جائیں گے 2 رکعت میں. پہلی رکعت میں 5 مرتبہ قنوت پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں 4 مرتبہ قنوت پڑھیں گے. اور 9 مرتبہ قنوت میں بھی ایک ہی دعا پڑھی جائے گی، جس دعا کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں تاکہ جب ہم قنوت پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ سے کیا طلب کر رہے ہیں، اور ہمیں تھوڑا سا اپنے دلی رابطے کو برقرار کرنے میں آسانی ہو جائے. دعائے قنوت میں خدا تبارک تعالیٰ کے فضائل بیان کیے گئے، خدا کی شان بتائی گئی ہے. اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ. اے سخاوت والے خدا، اے کرم والے خدا، اے بخشنے والے خدا، اے مغفرت کرنے والے خدا، اے معاف کرنے والے خدا. خدا تبارک تعالیٰ کے خوبیوں کو، صفات کو بیان کرنے کے بعد آگے ہم کہتے ہیں کہ اسألک بحق ھذا اليوم، پروردگارا تجھے آج کے دن کی عظمت کا واسطہ، آج کے دن کی عظمت کا واسطہ، جس دن کو تو نے سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے. الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، یہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے عید قرار دی ہے. ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا، یہ نبی اور آل نبی کے لیے شرف ہے، ان کے لیے ذخیرہ قیامت ہے، اور ان کے لیے عزت ہے، اور ان کے لیے کرامت ہے. یہ عید جو ہے مسلمانوں کے لیے عید ہے، اور نبی و آل نبی کے لیے عید کے ساتھ ساتھ ان کی عزتیں بڑھتی ہیں، ان کی کرامتیں بڑھتی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اس دن جو ہے بلند ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس لیے کہ ہم سب یہاں آئے ہیں نبی اور آل نبی کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے. جب اتنے سارے مسلمان ایک ساتھ نماز بجا لائیں تو فخر سے سر بھی نبی اٹھا کر کہیں گے الحمدللہ میری تبلیغ کامیاب ہوئی. اتنے سالوں کے بعد بھی لوگ خدا کی یاد کے لیے، خدا کے ذکر کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. آگے ہم فرماتے ہیں کہ خدایا نبی اور آل نبی پر درود نازل فرما، اور پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ آج کے دن تو جن نیکیوں کو تو نے نبی اور آل نبی کو عطا کی ہیں وہ نیکیاں مجھے عطا کر، اور جن برائیوں سے نبی اور آل نبی کو تو نے دور رکھا ہے مجھے ان برائیوں سے دور رکھ. یہ بہت بڑی دعا ہے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں. اس دعا میں، نماز عید میں، دنیا کی کوئی چیز ہم نہیں مانگتے جو ظاہری ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ بھائی کمائی مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، گھر مانگ لیں. جو ظاہراً جب ہم دعا کے لیے بیٹھتے تو یہی چیزیں مانگتے ہیں ہم. تو یہ چیزیں ہم نہیں مانگ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی
فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد. پروردگار ہر وہ نیکی جس نیکی میں تو نے نبی و آل نبی کو داخل کیا ہے، عطا کی ہے، وہ نیکی مجھے عطا کر، اور ہر جس برائی سے تو نے نبی اور آل نبی کو دور رکھا ہے اس برائی سے مجھے بھی دور رکھ. آخر میں دو دعائیں اور جو ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں. پروردگار آج کے دن میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، ہر وہ چیز جو آج کے دن تیرے نیک بندوں نے اور تیرے مخلص بندوں نے طلب کیا ہے وہ مجھے عطا کر. مجھے مانگنا نہیں آتا، میرے پاس معرفت نہیں ہے، مجھے معلومات نہیں ہے کہ کیا طلب کرنا ہے، لیکن تیرے مخلص بندے، تیرے صالح بندوں کو پتا ہے کہ کیا مانگنا ہے. پروردگارہ جو کچھ تیرے مخلص اور صالح بندوں نے آج کے دن مانگا ہے وہ چیز مجھے بھی آج تو عطا کر دے. انشاءاللہ یہ اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہے. اس قنوت کو جب ہم پڑھیں گے تو توجہ رہے آپ کی معنی کی طرف. اور جو نماز ہے، نماز میں الحمد کا سورہ پہلی رکعت میں ہم پڑھیں گے، اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھا جائے گا. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ والشمس پڑھا جائے گا انشاءاللہ، اور 9 قنوت رہیں گے. کوشش کریں کہ جو ہے آپ سوروں کو صرف سنیں اور باقی کے دوسرے چیزوں کو آپ حضرات جو ہے خود اپنے سے پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد انشاءاللہ جیسے کہ ابھی اعلان ہوا، فطرہ جو مومنین اندر داخل ہو رہے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، فطرہ ادا کر کے اندر آ جائیں. اور نماز کے بعد 2 خطبے ہوں گے. ان خطبوں کے ساتھ نماز کامل ہوگی. بغیر خطبے کے کوئی بندہ چلا جائے تو گویا اس نے نماز شرکت نہیں کی ہے. تو نماز مکمل 2 رکعت نماز کے ساتھ ساتھ 2 خطبے ہوں گے انشاءاللہ. 25 سے 30 منٹ تک آپ کی خدمت میں رہیں گے 2 خطبے کی شکل میں. اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام نے جو اپنے دور امامت میں لوگوں کے درمیان عید فطر کے دن خطبہ پڑھا تھا، اس کا ترجمہ آج کچھ جملات اس کے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ مولا امیر المومنین کے فرامین پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اور جیسے ہی نماز ختم ہوگی، نماز اور خطبے ختم ہوں گے، زیارت وارثہ پڑھی جائے گی. امام حسین علیہ السلام کی زیارت، یہ تاکید ہے کہ ہر نماز، ہر خوشی اور ہر بڑی عبادت کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی پڑھی جائے. اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حسین کی شہادت نہ ہوتی تو عید فطر نہ ہوتی. تو ہم امام حسین کو ہر خوشی میں یاد کر کے بتا رہے ہیں، مولا یہ خوشی آپ کے صدقے میں ہے. اگر عید فطر آج باقی ہے تو آپ کی شہادت کے صدقے میں. اور آج بھی لوگ شہادتیں دے رہے ہیں اس کام کے لیے. اس بات کو بھی ہمیں یاد رکھنی ہے. ابھی بات یاد آ گئی، اور انشاءاللہ اگر 5 منٹ میں جو ہے نماز شروع کرنے کے مختصر وقت میں، تاکہ مومنین بھی پہنچ گئے ہیں. تو یہ جو ہم نے آخر میں بتایا، نبی و آل نبی، اے اللہ جو کچھ تیرے نیک بندوں نے طلب کیا ہے وہ مجھے عطا کر دے. صاحب تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ صفوں میں جی تھوڑا سا اگر ہو سکتے ہیں تو تھوڑا سا جڑ جائے. اور بندے آئیں گے بعد میں تو یہاں پہ ایک اور جگہ آ جائے گی. یہ ہے بہت سارے ہیں، شاید اور 5-6 لوگ آ سکتے ہیں ادھر. تھوڑا سا اگر آپ شانہ بشانہ ہو جائیں انشاءاللہ خدا آپ کو جزائے خیر دے اور خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. آج کے خوشی کے دن کئی لوگوں کے پاس سے گزارش ہے کہ بیمار ہیں، سب بیمار ہیں، دعا کرو. بالکل جڑ جائیں پلیز، ایک دم جگہ نہیں چھوڑیں، جڑ جائیں. ایک بندہ بڑے خلوص کے ساتھ یہ دعا کر رہا تھا، پروردگار جو کچھ تیرے نیک بندوں نے طلب کیا ہے وہ مجھے عطا کر دے، جو تیرے خاص بندوں نے طلب کیا ہے وہ مجھے عطا کر دے. نبی کریم وہاں موجود تھے، جب اس کے گڑ گڑانے کو اور اس کے بڑے تڑپ سے دعا کرنے کو نبی نے دیکھا تو نبی نے فرمایا اگر اس کی دعا قبول ہو جائے تو اس کو شہادت نصیب ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے خاص اور صالح بندوں نے اللہ سے شہادت مانگی ہے. اگر اس بندے کی دعا قبول ہو جائے جو اس طرح سے دلچسپی کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اگر معرفت ہو اس کے پاس سے، تو جو یہ طلب کر رہا ہے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، شہادت طلب کر رہا ہے. اگر اس کو پتا ہو کہ خدا کے خالص بندوں نے، خدا کے نیک بندوں نے کیا طلب کیا ہے. ابھی ظہیر صاحب کا ایک گزارش ہے کہ بہت سارے مومنین کے بیماریوں کے لیے جو ہے وہ صحت یابی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے. آپ حضرات کے بھی ذہنوں میں ہے. انشاءاللہ ایک دعا آج کی خوشی کی
کے دن اور اس بابرکت مقام پر ہم اللہ سے طلب کریں گے. آپ حضرات سب مل کر انشاءاللہ 5 مرتبہ آخر میں یا اللہ کا جواب ہمارے ساتھ دیں گے تاکہ دعا استجابت. اس کا معنی یہ ہے کہ اے وہ خدا جو ہر جس چیز میں تو چاہتا ہے لوگوں کے لیے شفا رکھ دیتا ہے, تو ہم جن بیماروں کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کی شفا تیرے نام یا اللہ میں رکھ دے. تو ہم انشاءاللہ اس نام کو دعا کو پڑھیں گے اور آپ حضرت 5 مرتبہ یا اللہ کا ذکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا یا من یجعل الشفاء فیما یشاء من الاشیاء اجعل شفاء جمیع المرضى باسمک ھذا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگارہ تمام بیماروں کو مخصوصاً منظورین کو صحت کلیہ عطا فرما. انشاءاللہ ابھی نماز عید شروع ہوگی, نماز عید کے بعد خطبہ تکبیرات ہیں, تکبیرات ہمارے ساتھ آپ جواب دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ علی ما ہدانا والحمد للہ علی ما اولانا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة عید الفطر الصلاة عید الفطر الصلاة عید الفطر. اللہم صل علی محمد. لوگ تیار ہوئے نماز کے لیے. نماز عید فطر پڑھتا ہوں قربۃ الی اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين.
اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى قوته يقوم ويقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك
مخلصون الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف اللهم عجل لوليك الفرج الله أكبر الحمد لله الذي كما هو أهله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد تسبيحات فاطمة زهرا سلام الله عليها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آپ حضرت سجدے میں جائیں اور جو دعا ہم کہیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ اس دعا کو آپ تکرار کریں ریپیٹ کریں ہم کلمہ و کلمہ پڑھیں گے ورڈ بائی ورڈ اور اس کو دہرائیں أعوذ بك من نار حرها لا يطفى وجديدها لا يبلى وعطشانها لا يروى اپنے دہنے رخسار کو خاک شفا پر رکھیں
إلهي لا تقلب وجهي في النار بعد سجودي وتعفيري لك بغير من مني عليك بل لك المن علي. اپنے بائیں رخسار کر ارحم من اساء واقترف واستكان واعترف. دوبارہ سجدہ. إن كنت بئس العبد فأنت نعم الرب عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك یا کریم. 14 مرتبہ العف کہنے کے بعد جو بھی تو اللہ سے دعائیں طلب کرنا چاہتے ہیں آپ حضرات سجدہ خدا میں شکر کا جو ہے آپ جو بھی دعا طلب کریں جو بھی دعا طلب کریں. نماز اور دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ خدا تبارک تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے اپنی خوشیاں عطا کرتا رہے اور دنیا کے تمام غموں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور غم حسین کے سوا کوئی غم ہمیں دنیا کا نہ دے. اللہ اس دعا کے قبول ہونے کے لیے صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. جہاں کہیں پر بھی دنیا بھر میں بندگان خدا آج عبادت خدا انجام دے رہے ہیں نماز کی شکل میں, ان سب کی نمازوں کی قبولیت کے لیے ان کے ساتھ ساتھ ہماری اس ناقابل عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ المتفرد بالکبریاء واشہد انہ متوحد بتدبیر الارض والسماء واشهد ان محمد المبعوث رحمة للوراء اكمل الامناء افضل السفراء خاتم الانبیاء ابو القاسم محمد. اشهد ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب المعصومين هم المحجة البيضاء ومنقذ البشر من الضلالة والعمى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. عباد اللہ اوصیکم واوصی نفسی بتقوی اللہ. محترم حاضرین نماز عید فطر, سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ تمام حاضرین مومنین کی خدمت گرامی میں تقوی الہی کی دعوت اور سفارش پیش کرتے ہیں. جو 30 دن کی عبادت ہم نے گزاری اس کا جو ماحصل اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ میں نے ماہ رمضان کے روزے اور ماہ رمضان کی عبادتوں کو اس لیے تمہارے درمیان رکھا تاکہ تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت آ جائے. اگر یہ نتیجہ ہمارے اندر آ گیا ہے تو ہمارا ماہ رمضان کامیاب ہے.
اگر ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہ آئی ہو تو پھر ہمارا ماہ رمضان امیر المومنین نے فرمایا کہ بھوک اور پیاس میں گزرا ہے، روزوں میں نہیں گزرا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ماہ رمضان میں جنہیں پورے ماہ رمضان میں بھوک اور پیاس نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو روزے رکھے لیکن روزوں کا جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ مقصد وہ حاصل نہ کر سکے۔ تو انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیں، آج جو ہماری یہ زندگی ہے، آج عید فطر کے دن بتایا جاتا ہے کہ ہمارے روحوں کا نیا جنم ہے یہ، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے روحوں کو ماہ مبارک رمضان میں کیا کر دیا ہے، پاک کر دیا۔ اب ہماری روحیں صاف ہیں، ان کو دھبوں سے بچانا ہے، ان کو گناہوں کی گندگیوں سے ہم کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ خدا تبارک تعالی ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و جو دنیا میں خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خدا نہ کرے کبھی جھوٹ کہتے ہیں، کبھی دھوکہ دیتے ہیں، کبھی غیبت کرتے ہیں، کبھی لالچ کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو اگر نچوڑ دیکھا جائے تو کچھ حاصل کرنے کے لیے، دو پیسہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کہتے ہیں، دو حق والی سزاؤں سے بچنے کے لیے جھوٹ کہہ دیتے ہیں، اپنا اونچائی بتا کر کسی کو گرانے کے لیے غیبت کر دیتے ہیں، جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس بارے میں زبان کھول کر کسی پر الزام لگا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے چیزوں کا نچوڑ اور پیچھے اگر دیکھیں کیوں ہم یہ کام کر رہے ہیں، کچھ دنوں کی جھوٹی زندگی کرنے کے لیے۔ سچی زندگی نیکیوں میں ہے، برائیوں میں نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اس بات کی طرف عید فطر کے خطبہ میں، جب امیر المومنین کا دور تھا تو جس وقت امام نے خطبہ دیا اس خطبے کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ دیکھیں مولا امیر المومنین نے جو دنیا کو 3 طلاق دی تھی امام نے، جب دنیا کی کوئی خوبصورتی امام کے سامنے آتی تھی تو امام فوراً کہتے یا دنیا غری غیری، دنیا علی کو چھوڑ کر دوسروں کو دھوکہ دے لے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ علی دنیا کا دھوکہ کھانے والا نہیں ہے، جو سچے علی والے ہوں گے وہ بھی دنیا کا دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ یا دنیا غری غیری، ہے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے لے، کوشش نہ کر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کر علی کے پیچھے لگ کر، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ تو امیر المومنین جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دیا، دنیا کو جنہوں نے کہا کہ جا کسی اور کو دھوکہ دے لے، علی کے سامنے مت آ، اب امام نے دنیا کیا ہے اس کو ہمیں سمجھایا ہے۔ اگر ہم وہ ماہ رمضان کے نتیجے کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو امام کے اس ہدایت کو، اس خطبے کے جملات کو سنیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جہاں پر میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں کیا یہ قیمت ہے اس کی کہ اس چھوٹے کام کے لیے دھوکہ دوں؟ کیا اس چھوٹی چیز کے لیے کسی مومن کی عزت آبرو گرا دوں؟ آپ کو پتا ہے روایتوں میں ہے کہ کسی مومن کی عزت پر حملہ کرنا کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے۔ جو گناہ انسان کو کعبہ گرانے پر ملے گا، ایک مومن کے دل کو توڑنے اور اس کی عزت پر پائمال کرنے پہ وہی ملے گا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھیں کہ یہ دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم جس چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں، امیر المومنین کا جملہ، اے اللہ کے بندوں، امیر المومنین کا جملہ ہے، بے شک یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے رہنے والوں کے لیے اللہ نے فنا، نابودی، خاتمہ لکھ دیا ہے۔ مجھے، آپ کو، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی چیز اس دنیا میں رہنے والی نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالدار بھی چلے گئے، جو لوگ دوسروں سے مانگ کے کھاتے تھے وہ بھی چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ غریب کسی پارک کے کنارے کھڑا ہوا تھا، ٹہل رہا تھا، تو اس گاؤں کا، اس سے غریب کے، فقیر کے علاقے کا ایک مالدار آدمی جو ہے وہ بھی وہاں پر واکنگ کر رہا تھا۔ تو اس نے فقیر کو دیکھ کر کہا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہوگا جو واک کر کے یہ ختم کر رہا اس کو؟ بھوکا انسان، مجبور انسان واکنگ کر رہا ہے۔ تو اس کو تعجب ہونے لگا، کہا کہ آپ کیوں واکنگ کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں واکنگ نہیں کر رہا ہوں، کوئی رحم کر کے 2 لقمہ روٹی کا دے دے، انتظار کر رہا ہوں۔ تو کسی اور بندے نے جب اس منظر کو دیکھا تو اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر، پروردگار کوئی ٹہل رہا ہے روٹی پانے کے لیے، کوئی ٹہل رہا ہے روٹی گلانے کے لیے، تو دونوں کو ٹہلنا ہے۔ جو بندہ روٹی پانا چاہتا وہ بھی جانا ہے گھر کے باہر، جو کھا کر روٹی گلانا چاہتا اس کو بھی جانا ہے باہر۔ تو ہم سب جانے والے ہیں، کوئی یہاں پر رہنے والا نہیں ہے۔ اگر اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں،
اس بات کو نہ سمجھنے کا سبب ہے کہ ہم دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، ہم لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ساری اس لیے ہے کہ موت کو بھلا بیٹھتے ہیں ہم لوگ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی موت آنے والی نہیں ہے. کون رہ گیا دنیا میں؟ وہ جو مشہور شعر ہے ان بر صغیر میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. سب کو جانا ہے. جب جانا ہے تو کم از کم انسان کچھ عزت کے ساتھ، کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ احترام کے ساتھ، کچھ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے. اے لوگوں، اے بندگان خدا، دنیا ایسا گھر ہے جس کے لیے فنا لکھ دی گئی. ہر ایک بندے کو فنا ہے، اور ان کا یہاں لوگوں کا یہاں سے کوچ کرنا مقدر کر دیا گیا ہے. سب کے تقدیروں میں لکھ دیا گیا ہے. کون کب جائے گا خدا جانے، لیکن سب کو جانا ہے، مقدر کر دیا گیا ہے. بس اس دنیا کے ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور جو بھی اس میں زندگی گزار رہا ہے اس کو ایک دن ہلاک ہونا ہے. یا امیر المومنین کے جملے امام کی امامت کے وقت. لیکن اس کے باوجود دنیا کو بہت میٹھی بنایا گیا ہے، دنیا کو ہری بھری بنایا گیا ہے، دنیا کو سجا دیا گیا ہے. اب اس کی سجاوٹ میں، اس کی چمک میں، اس کی دھمک میں جب لوگ دیکھتے ہیں تو امام نے فرمایا جو دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، جو خدا کا خوف رکھتے ہیں اس کے پیچھے نہیں دوڑتے. جو خدا کا خوف اپنے دل میں رکھ کر تقوی اپنے اندر لے کے آ جائیں، وہ دنیا کی ساری چمک دھمک کو دیکھ کر بھی وہ لوگ اپنی جو زندگی گزارے اسی کو گزارتے ہیں. لیکن جو دنیا کے رنگ ڈھنگ اور اس کے جو ہے خوبصورتی میں، اس کی سجاوٹ میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ لوگ اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بندہ 30-35 سال کا ہو گیا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی تلاش کر رہا تھا کہ کوئی مناسب رشتہ آ جائے تاکہ جو ہے وہ جائے اور اپنی زندگی گھر ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی گزارے. تو دیکھا کہ ایک محترمہ اس کو پسند آ گئی. آ کے اپنے والد سے کہا. اتفاق یہ تھا کہ والد صاحب سے جب اس نے آ کے درخواست کی تو والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. خود والد صاحب چکر میں تھے کہ کوئی رشتہ مل جائے تو ایک گھر بسا لے اپنا ہو. آگے کہا کہ بابا جان ایک لڑکی کو میں نے دیکھ لیا ہے، اگر آپ جائیں تھوڑا سا ان سے بات کر لیں تاکہ ہماری زندگی بس جائے. تو کہا بیٹا کون ہے لڑکی، کس گھرانے کی؟ کہا فلاں. کہا بیٹا وہ تھوڑا پڑھی لکھی لڑکی ہے، تم پڑھے لکھے نہیں ہو، وہ میرے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو ایک کام کرو، میں یہ اپنے لیے جا کے بات کرتا ہوں، چلتے پھرتے تم کوئی اور دیکھ لو، کوئی رشتہ اگر مل جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ گھر بسا لینا. اب باپ اور بیٹے میں جھگڑا شروع ہو گیا. 30-35 سال کے بعد تو مجھے جو ہے کوئی موقع حاصل ہوا ہے شادی کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دونوں گئے کورٹ میں جج کے پاس. کہا کہ جج صاحب فیصلہ کرے، ہمارا مسئلہ پھنس گیا ہے، مجھے نہیں بتانا چاہتا ہوں، والد صاحب کو پتا کہ میں نے غلطی کر دی. تو جج صاحب نے کہا کہ لڑکی کہاں ہے؟ کہا لڑکی کو بلایا گیا. بیٹا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کہا میں لائر ہوں. تو جج صاحب نے کہا کہ ابھی میری بھی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ لائر ہے، یہ بہتر ہے، پڑھی لکھی ٹھیک ہے، لائر کے لیے لائر یہ ہمارے مزاج کی ہے اور ہمارے فیلڈ کی ہے، تو ہم اس کو انتخاب کر لیں گے اور دونوں کا جھگڑا ختم جب دونوں نئے ڈھونڈ. اب کہا کہ بھائی یہ تو اور مصیبت آ گئی ہے. کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ میں فیصلہ سناتی ہوں، آپ تینوں کے لیے میں فیصلہ سنا. ایک کام کریں آپ تینوں لوگ، میں دوڑوں گی، میرا پیچھا کریں، جس نے مجھے پہلے پا لیا وہ میرے سے شادی کر دیں تاکہ سب کا جھگڑا ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت آسان سا فیصلہ ہے. لڑکی دوڑنے لگی اور وہ تینوں دوڑ رہے ہیں پیچھے پیچھے. دوڑتے دوڑتے ایک بڑی سی کھائی آئی، کھائی پر لڑکی جمپ کر گئی، تینوں اندر چلے گئے. کنویں میں تینوں اندر گرے ہیں. کنویں کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دہانے پہ کہا کہ میں دنیا ہوں، اسی طرح سے لوگوں کو پھنساتی ہوں، سجا سجا کے، بتا بتا کے، دھوکہ دے دے کے تم کو لے آ کے قبروں میں چھوڑنے تک میرا کام یہی ہے. یہ دنیا ہے، ہمیں دوڑائے گی، اتنا دوڑائے گی، دوڑائے گی، دوڑائے گی، آخر میں جہاں تک بھی دوڑے جا کے کہاں پر رہنا ہے؟ ہم کو قبر میں رہنا ہے. تو کوئی بھی چیز اگر حق ہے تو بسم اللہ، اگر ناحق اور یہ چیزیں ہیں تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مجھے کہیں پر پھنسایا جا رہا ہے. امیر المومنین نے فرمایا ہر چیز کو برباد ہونا ہے، ہر چیز کو تباہ ہونا ہے. تو انسان اگر اس بات کا یقین کر لے تو پھر وہ دھوکے میں نہیں آئے گا. یہ بہت پیاری روایت ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام.
कई मरतबा बता चुके हैं और खुद हमारे लिए भी है, इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी इस चीज़ से नजात अता करे। देखिए हम लोग जो अब जिस उम्र में भी हैं अभी, ठीक है, हम जिस उम्र में हैं, हमारे खेल खत्म हो गए, खेल रहे आज भी हम, ठीक है। जब छोटे थे 3 साल के 4 साल के, सब खेल में जिंदगी गुजरी हमारी। आज हम लोगों की जिंदगी सीरियस चल रही है या खेल ही चल रहा है, ठीक है। अगर ये वाला मोबाइल जो 25-30 हज़ार का किसी बंदे ने खरीदा है, इसमें बैठकर बेफायदा चीजें देखे तो 10 रुपए के मोबाइल में खेलने और इसमें खेलने में क्या फर्क हो गया? बस फर्क यह हो गया कि वहां 10 रुपए के मोबाइल में खेलते थे, आज 30 हज़ार के मोबाइल में खेल रहे हैं। खेल चल रहा है। अगर 30 हज़ार का मोबाइल लेके कोई बंदा अपनी जिंदगी और जवानी को गेम में गुजार दे तो बदला क्या है? उम्र बढ़ गई है। इसीलिए कहा जाता रुश्त नुमू, जो उर्दू में इस्तेमाल किया था लफ्ज रुश्त के साथ क्या किया जाता है? नुमू यानी बढ़ना। अगर कोई बच्चा पैदा होने के बाद उसका जो वेट बढ़ता जाता है, उसका हाइट बढ़ता जाता है, ये नुमू है, रुश्त नहीं है। ये रुश्त चालाकी है। अगर रुश्त ना हो तो नुमू का कोई फायदा नहीं है। रुश्त के साथ नुमू हो तब जाके कामयाबी हासिल होगी। तो ये रिवायत है छठे इमाम से कि इमाम ने फरमाया कि ये जो हमने मिसाल दी आपकी खिदमत में, इस बात की तरफ इमाम ने इशारा फरमाया। इमाम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल मुलायम सांप की तरह है, खूबसूरत नर्म मुलायम सांप की तरह है, जिसको छूने में मजा आएगा। बड़ा नर्म रेशम की तरह उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, छूने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो अपने अंदर जानलेवा जहर लेके बैठा है। अब इस सांप की खबर जो बड़ों को होती है, समझदारों को होती है, वो इस सांप के करीब नहीं जाते। जो नादान होते हैं वो उसको छपकने के लिए चले जाते हैं। दुनिया भी इसी तरह से है। दुनिया ये सारी खूबसूरती के साथ इंसान की आखिरत तबाह करने वाला जहर लेके बैठी हुई है। अगर इंसान इसके पीछे जाए, इसकी खुशियों को, इसके लज्जतों को, इसकी चाहतों के पीछे दौड़ जाए, तो इंसान के ईमान और उसके अकीदे को तबाह बर्बाद कर देगी। अगर इंसान दूर रह जाए, अपनी जान से अपने ईमान को बचा सकता है, उसको उसकी हिफाजत कर सकता है। आगे अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे, यहाँ से बेहतरीन ज़ादे राह लेकर कोच की तैयारी करो। ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। अब इस दुनिया ख़त्म होने वाली दुनिया के लिए बेहतरीन ज़ादे राह लेकर यहाँ से सफ़र करने की, यहाँ से कोच करने की तैयारी करो। इस दुनिया से सिर्फ इतनी ही तलब रखो जितना गुजारे के लिए काफ़ी हो। जितना इंसान को जीने के लिए काफ़ी है, उतना अगर मिल जाए तो खुदा का शुक्र कर लो। अगर हलाल इज्जत के साथ खुद की इज्जत और दूसरों की इज्जत हिफाजत करते हुए इंसान को सिर्फ जिंदगी गुजारने के हद तक मिल रहा है तो अल्लाह का शुक्र करें, राजी हो जाए उससे। दुनिया में उन मुसाफिरों की तरह रहो जो किसी मंजिल पर उतरे, थोड़ी देर साए में आराम किया, फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। ये दुनिया इतनी ही है। अभी आप और मैं जिस उम्र में हैं, एक लम्हे के लिए जाएं, ऐसे लगता है जैसे कल बचपना था, खेल रहे थे, आज इस उम्र में आ गए हैं। आप लोगों में से बहुत सारे मौलाना साहब 17 साल हो गए, आके पता नहीं चला, 12 साल हो गया, वक्त ऐसे गुजरेगा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि एक साए में बैठकर गुजरने के बराबर का वक्त है ये। और आज जो हमारी जिंदगियां हैं 60 साल 70 साल, ये हजरत दाऊद पैगंबर और उससे पहले वाले नबियों के ज़माने में बचपना 70 साल का होता था। सिर्फ उस टाइम लोगों की जो उम्रें होती थी 800 साल, 900 साल, 1000 साल। कहते हैं हजरत दाऊद एक जगह से गुजर रहे थे, देखा कि ज़ईफ़ा गिरिया कर रहे, रो रही है। अंदर गए, कहा मोहतरमा क्या हो गया? कहा मेरा बेटा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। क्या एज थी? 300 साल। अभी मेरा छोटा सा बच्चा था, 300 साल में मर गया। हजरत दाऊद पैगंबर ने कहा कि गिरिया ना करो, एक दौर ऐसा आने वाला है जहाँ लोग 70 साल के लिए तड़पते रहेंगे। 70 साल की उम्मीद लेकर जिएंगे, 70-80 साल सेहत सलामती की जिंदगी मिल जाए तो बहुत बड़ा शुक्र है। तो हजरत दाऊद से उस लड़के की माँ ने कहा कि बस 70 साल 80 साल जी, अब लोग घर भी बनाएंगे बड़े बड़े, वो लोग पैसा भी कमाएंगे, भरे हुए बैंक बैलेंस। कहा कि अगर उस दौर में हम लोग होते तो 2-3 सजदे करके मर जाते। 70 साल का वक्त क्या होता है? तो हम लोग समझ बैठे कि 70 साल बहुत बड़ा वक्त है, कुछ नहीं है ये। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया साए की तरह समझो कि साए के दरख्त के, एक दरख्त के साए में बैठकर जैसे बंदा मुसाफिर कुछ देर आराम करके थकान दूर करके निकल जाता है, वैसे इस दुनिया में बैठो और निकल जाओ।
اور اپنی منزل کی طرف چل پڑو. اور دنیا داروں، امیروں، عیش اور عشرت کرنے والوں کی طرف کی نعمتوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو. اگر کوئی مالدار ہے، کوئی، اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ جتنا تم دنیا میں حلال اور جائز پر راضی رہو گے، قیامت کے دن تمہارا حساب اتنا آسانی سے ہوگا. جتنا ادھر ادھر روایتوں میں ہے، جان قربان اہل بیت علیہ السلام کی ان ہدایتوں پر، اہل بیت نے فرمایا کہ اے انسان، دنیا کا پیسہ اور دنیا کمانے میں تھوڑا سا سوچ سمجھ کر آگے بڑھ، اس لیے کہ یہ دنیا ایسی چیز ہے، اگر حلال سے کمائے گا تو بھی پھنسے گا، حرام سے کمائے گا تو پھنسے گا. مولا حلال اور حرام دونوں میں پھنسنا ہے. کہا کہ کیوں؟ کہ حلال سے کماؤ گے تو حساب دینا پڑے گا، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا. اگر حرام سے کماؤ گے تو عذاب ملے گا تمہیں. فی حلالہا حساب و فی حرامہا عذاب. اس دنیا کے حرام میں عذاب ہے اور اس دنیا کے حلال میں حساب ہے. جب یہ دونوں طرف سے ہے تو انسان جتنا اس کو مل رہا ہے. بس آخری بات، اور انشاءاللہ خطبہ اول کو ختم پہ لے جائیں. جناب بہلول کے ٹائم پہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے جناب بہلول کو بلایا. بہلول کو بلا کر کہا کہ بہلول، چلو کچھ بات ہو جائے یہاں پہ، کچھ اس طرح کی بات کرو جس سے ہمیں کوئی چیز پتہ چلے، لوگوں کو تھوڑا سا تفریح ہو جائے. لطیفہ کہا کرتے تھے بہلول. تو بہلول نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی نیا میرے سے کام دیکھنا چاہتے ہیں، کام کریں. آپ کے کام والوں سے کہیں کہ ادھر ایک چولہا جلا کر بڑا سا برتن اس کے اوپر رکھ دیں. برتن رکھ دیا گیا، چولہا جلا دیا گیا، خالی برتن تھا. تو جب ایک دم گرم ہو گیا، وہ ہلکا ہلکا سا تھوڑا سا گرم ہو گیا، تو بہلول نے کہا کہ مامون، میں اس برتن میں جا رہا ہوں اور میں کچھ کہوں گا. آج میں نے ناشتے میں کیا کھایا، میں کہیں کو اتر جاؤں. اس کے بعد تم کھڑے ہو کے کہہ لو کہ ناشتے میں کھایا. کہا ٹھیک ہے. بہلول کھڑے ہوئے اس سے گرم برتن پہ، کہا ایک روٹی اور نمک کہہ کے اتر گئے. کہا مامون بسم اللہ، جاؤ اندر، کہو کیا کیا کھایا. مر جاؤں گا میں. 7-8 رات کے کباب، 4-5 رات کے روٹیاں، 7-8 رات کے جو ہے وہ جوس وغیرہ، میں اتنا کہوں گا مر جاؤں گا میں. تو کہا کہ مامون قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا. جتنا حلال پہ راضی رہو گے اتنا خوش ہو کے اتر جاؤ گے. جتنا زیادہ دنیا کی دولت استعمال کرو گے، مال ہر راستے سے کھاؤ گے، تو خدا کے درمیان حساب دینے کے لیے تمہارا ایسے وقت آئے گا. جیسے یہاں پر تم کچھ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے، تو وہاں پر کیسے کھڑے رہو جائے. تو امیر المومنین کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ خدا نہ کرے اگر حرام کی طرف ہمارے ذہن جاتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں لائیں کہ بھائی یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور ہمیں اس دنیا سے جانا. اللہ تبارک تعالیٰ امیر المومنین کے صدقے ہم سب کو اس امام کی ہدایت اور نصیحت پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سيد الانبياء والمرسلين بالقاسم محمد. وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب. وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد. الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وعلى علي بن الحسين زين العابدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. وعلى جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. جعفر الكاظم. وعلى علي بن موسى الرضا. وعلى محمد بن علي التقي الجواد.
ابن محمد الہادی النقی وعلى حسن ابن علی الزکی العسکری اللهم صل وسلم على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك القائم المنتظر المهدي عباد اللہ اوصیکم واوصی نفسی بتقوی اللہ. محترم مومنین کرام، دوسرے خطبے کی ابتدا میں بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ تمام حاضرین مومنین کی خدمت گرامی میں تقوی الہی کی دعوت پیش کرتے ہیں. یہ مبارک عید کی آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں. انشاءاللہ خدا دنیا میں امن اور امان کو عام کرتے ہوئے سچی عید، اور جو انسان کے لیے جو ایک آدمی کا مزاج ہے، اگر مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا کوئی عزیز پریشان ہے اور ہم پوری طرح سے خوشی منانا چاہیں تو وہ اپنے عزیزوں کی تکلیفیں دنیا پہ جہاں پر بھی دیکھیں صرف قتل و غارت کی باتیں ہیں اور سب جگہ سے فساد اور فتنے کی باتیں ہیں. اور آج کی جو عید ہے یہ عید ہمیں اس بات کا احساس دلانے کے لیے، جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ جب امام آئیں گے تو یہ عید کی نماز ہم پر واجب ہو جائے گی. تو یہ عید کی نماز میں ہم کو یہ احساس کرنا ہے کہ پروردگار ہمارا مولا ہمارے درمیان نہیں ہے. اور یہ ساری مشکلات اس وجہ سے ہیں. یہ عام سی بات ہے، اگر ہمارے کوئی دشمن ہو اور دشمن کو یہ پتہ چل جائے کہ اس گھر کا باپ نہیں ہے تو وہ بچوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ گھر کا باپ نہیں ہے. آج دنیا ہمارے پیچھے اس لیے تنگ کرنے لگی ہوئی ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا والی، ہمارا وارث، ہمارا آقا، ہمارا سید، ہمارا سردار پردہ غیبت میں ہے، لیکن وہ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے. اور یہاں پر ایک ہم لوگوں کے لیے، مخصوصاً اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے یہ دور، مخصوصاً آج کا اس زمانہ 2026 کے یہ جو ایام گزر رہے ہیں، بڑے ہی حساس سینسیٹیو دن گزر رہے ہیں، جس کی طرف ہمیں توجہ رکھتے ہوئے حتی المقدور اپنی اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی ہم پر بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے. اور شاید پہلے سے زیادہ ہمیں سوچ سمجھ کر، دیکھ دکھا کر، سمجھ بوجھ کر زندگی کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہم پہلے بھی ہمیں چاہیے تھا کہ اسی طرح سے، لیکن اگر غفلت میں گزر رہے تھے. آج کل آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ سارے اطراف کے ممالک جو ہیں انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ ایران میں، اس لیے کہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، ایران اسلامی ملک نہیں ہے. 12 ملکوں کے پریزیڈنٹوں نے اسلامی ممالک کے بیٹھ کر کل یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ایران اسلامی ملک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس پر جو بھی شدت کی جائے، جو بھی ظلم کیا جائے، ان کی نگاہ سے جائز ہے. الازہر یونیورسٹی ایجپٹ کی، جو بہت پرانی اور بہت بڑی اسلام کی یونیورسٹی ہے، وہاں کے مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایران پر ظلم کرنا جائز ہے. اب اس دور میں مسئلہ کسی اور چیز کا نہیں ہے، مسئلہ علی ولی اللہ کا آ گیا ہے، مسئلہ غدیر کا آ گیا ہے. اور ظالم کو بھی معلوم ہے کہ اگر ظالم کے ناک میں کوئی دم کر سکتا ہے تو علی والے ہی کریں گے، علی کریں گے، علی والے کریں گے. تو آج ہر طریقے سے، اور ان باتوں کی طرف روایات میں معصومین نے بہت ساری، آج ایک روایت ہم نے دیکھی جو آپ کی خدمت میں بتانا چاہ رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، امام نے فرمایا ہماری شیعہ قوم کی حالت ایک زمانے میں ایسے ہو جائے گی جیسے مردہ بکری قصاب کے ہاتھ میں، جیسے قصاب کے ہاتھ میں ذبح شدہ بکری جہاں وہ پلٹانا چاہے پلٹ جائے گی، جہاں کا حصہ کاٹنا چاہے کاٹ لے گا وہ. کہا کہ ہمارے چاہنے والوں کی حالت ظہور سے پہلے ایسی ہو جائے گی کہ دشمن جیسے انہیں تباہ و برباد کرنا چاہیں گے، حملہ کرنا چاہیں گے، غارت کرنا چاہیں گے، الزام لگانا چاہیں گے، تہمت لگانا چاہیں گے، یہ سب کریں گے ظہور سے پہلے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور بہت سارے سوالات کے جوابات آج مل رہے ہیں کہ علی اس زمانے میں کوفے میں اکیلے کیوں رہ گئے. اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی اتنی بڑی اسلامی آبادی جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہہ رہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تمہیں سلام کر دے اس کو غیر مسلمان نہ کہو. آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟
تو یہ چیز ہمیں اپنے اپنے اعتبار سے دیکھیں. اب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، یہ نعروں سے، باتوں سے، شعار سے، ظاہر سے نہیں ہونے والا ہے. اس کا ثبوت ہمیں اپنے کیریکٹر سے دینا ہے، اپنے عمل سے دینا ہے. اور یہ انسانیت کی صدا ضرور جو حق کی صدا ہے، حق کی صدا اونچی ہو کہ خدا تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. خدا تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے دین کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ایک دن ایسا آ کر رہے گا جس وقت خدا جیسا دین چاہ رہا ہے ویسا دین دنیا پر حکومت کرے گا، چاہے کسی کو پسند آئے یا چاہے کسی کو پسند نہ آئے. تو خدا کو جو پسند آنے والا دین ہے نبی اور آل نبی کا دین ہے. تو اس لیے ہمیں 8ویں امام کی روایت ہے، کسی نے آ کر کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا بہت چاہنے والا. امام نے فرمایا اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو کہنے سے ثابت نہ کرو، تمہارا کردار ایسا ہو کہ تمہیں دیکھ کر کوئی سمجھ جائے کہ یہ علی والا ہے. کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو ہماری طرف دعوت دو اپنی زبانوں سے نہیں، اپنے کردار سے. یہ 8ویں امام کا فرمان ہے. تو آج کے دور میں ہماری ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے کوئی دن آپ کا ایسا نہ گزرے جس دن مظلوموں کی کامیابی اور حق کی کامیابی کے لیے دعا نہ کریں. ٹھیک ہے، ضرور دعا کریں جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر ایک رنگت ہی صحیح دن میں حق کی کامیابی کی نیت سے صدقہ دیا کریں، یا 8 دن میں جتنا آپ کی طاقت ہے. ہر بندہ خدا نیتوں کو دیکھتا ہے کہ آپ خدا کوانٹٹی دیکھتے نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو بھی کام کر سکتے ہیں، جو بھی کام کر سکتے ہیں، کوئی دن کوئی وقت آپ کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں حق کی کامیابی اور مظلوموں کی کامیابی کے لیے دعا نہ کریں. اگر کچھ کام کر سکتے ہیں اپنی طرف سے دعا، نماز جو ہم یہاں پر ہیں اس کے علاوہ ہمارے سے کچھ نہیں ہو سکتا. آج کل آپ حضرات نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، اسلامک جو یہاں پر امبیسی ہے اس کی طرف سے انہوں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر شیئر کیا ہے کہ جو بھی امداد اس ظلم کے حوالے سے وہاں کے مومنین کے لیے کرنا چاہتا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو رپورٹس میں آیا ہے پورے 4 سال 5 سال کی جنگوں میں دوسری جگہ جتنا ہتھیار استعمال ہوا 11 دن میں اتنا استعمال کیا ایران کی. آپ اندازہ لگے کتنی خرابیاں وہاں پر ہوئی ہیں. اور جو مومنین گئے وہاں پہ ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں کے وہ مضبوط اس طرح سے پلر والے گھر نہیں ہیں، وہاں پہ برف ہوتی ہے وہاں، تو وہ لوگ مٹی کے گھر بناتے ہیں. آپ ہلکا سا ایک JCB کا دھکا بھی دیں گے نا تو گھر گر جائیں گے وہاں کے، اس لیے کہ تیز بارش نہیں ہوتی ہے وہاں. وہ تیز بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے گھر جو ہے بڑے کمزور اور ہلکے ہوتے ہیں. اگر آپ ٹوٹے پھوٹے جو فوٹوز وغیرہ آ رہے ہیں اس کو دیکھیں آپ، تو پرانے زمانے میں آج سے 40 سال 50 سال پہلے جو ہماری طرف مٹی کی دیواریں بنائی جاتی تھی، آج بھی وہاں پر مٹی کی دیواریں بنائی جاتی ہیں. تو بڑے کمزور ہیں، بڑے یہ ہیں. تو انشاءاللہ جس ملک نے ہر جگہ کے مظلوموں کی مدد کی، جس ملک نے ہر جگہ کے مظلوموں کی فریاد کو اٹھایا، ٹھیک ہے، آج ہماری ذمہ داری یہ ایک، اور یہ دعا ضرور کریں، دعا سے نہ بھولیں. اور دوسرا یہ کام اگر کر سکتے جو بھی جتنا جس کی طاقت ہے، اسکینر اگر آپ کو مل جائے، یہ مل جائے، اکاؤنٹ نمبر ہے، ہم انشاءاللہ گزارش کریں گے کہ الہادی گروپ میں بھی شیئر کیا جائے. آپ ایک دوسرے لے لیں جتنا وہاں پر. یہ نہیں دیں گے 40 کو جو حضرات زیارت گئے مولا امام حسین، سب کو انشاءاللہ 40 کی زیارت نصیب کرے. 40 کی زیارت کا جب وہ زیارت ختم ہو جاتی ہے تو وہ لوگ کچھ نمبرز ایشو کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف سے. سب سے زیادہ ایج والا زائر کون سا تھا اس بار، سب سے کم عمر والا زائر کون سا تھا، کن کن ملکوں سے نئے لوگ آئے تھے، کیا کیا مزاج کے لوگ آئے تھے. وہ ایک لیسٹ وہاں پر جو ہے وہ ویب سائٹ میں چلے جائیں امام حسین علیہ السلام کی، تو اس ویب سائٹ میں آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں کہا گیا تھا کہ تقریباً کچھ سال پہلے کہ 40 کا سب سے کم ڈونیشن اور سب سے زیادہ ڈونیشن، کس نے سب سے کم ڈونیشن دیا اور کس نے سب سے زیادہ. جو سب سے کم کسی نے وہاں پر امام حسین کی راہ میں اپنا ہدیہ اور نذرانہ دیا تھا، انڈیا کے 14 روپے تھے. 14 روپے کا مطلب اگر آپ رنگت میں لائیں تو 1 رنگت بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، 1 رنگت آج کل 23-24 روپے چل رہا ہے، تقریباً آدھا 50 سینٹ. کسی کا ڈونیشن تھا 50 سینٹ اور کسی اور بندے کا ڈونیشن تھا 40 کروڑ روپیہ. 40 کے لیے ایک بندے نے 40 کروڑ روپیہ دیا ہے اور ایک بندے نے 50 سینٹ. تو خدا جتنا ثواب وہ 40 کروڑ روپے والے کو دے گا، 50 سینٹ والے کو وہی ثواب دے گا. اللہ نیتیں دیکھتا ہے، پیسہ نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، اس کی طاقت وہ تھی تو اس نے وہ دیا، اس کی طاقت یہ تھی.
یہاں نمبر دیکھے نہیں جاتے، آدمی کی طاقت اور کیپیسٹی دیکھی جاتی ہے. تو آپ جتنا بھی ہو سکتا ہے اس راہ میں اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کار خیر میں شرکت کریں، اور ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں جو حالات ہو رہے ہیں اس میں ٹچ میں رہیں، اور بیکار ادھر ادھر کی جو ہے آج کل اگر آپ اور ہم جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں تو ریلز کے چکر میں اور اس کے چکر میں جو ہے وہ ویورز کے چکر میں دوسرے تیسرے اس میں جو ہے الٹی سیدھی سچی جھوٹی بے انتہا خبریں چل رہی ہیں. صرف انہی چیزوں کو آپ اطمینان کریں جو چیزیں موثق، اور ہمارا یہ دل کا ہمارا خود کا ارادہ یہ ہے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ جو ہمیں ہمت دے سکتی ان چیزوں کو دیکھیں، جو ہمارا حوصلہ گرا دیتی ان چیزوں کو دیکھیں. اس لیے کہ سورہ یوسف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اسی میں بتایا ہے امام نے کہ ظہور جب ایسی حالت ہو جائے گی ہمارے چاہنے والوں کی، تب خدا مومنین کو نجات دینے کے لیے فاطمہ کے لال امام مہدی کو بھیجے گا. انشاءاللہ ان باتوں پر آپ دھیان رکھیں، اور ہمیں بھی خدا تبارک تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس مبارک دن دنیا کے تمام مومنین کو دنیا کی پریشانیوں سے نجات عطا کرتے ہوئے سچی خوشی عطا فرما. پروردگارہ جہاں کہیں پر بھی مومنین اور مومنات زندگی کر رہے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار تمام بھوکوں کو سیر کر دے. پروردگار تمام فقیروں کو غنی بنا دے. تمام برہنہ لوگوں کو لباس دے دے. تمام مقروضوں کے قرض کو ادا کر دے. تمام رنجیدہ مومنین اور مومنات کے رنج کو دور فرما دے. تمام مسافروں کو کامیاب ان کے وطن کی طرف پلٹا دے. ہر قیدی کو آزاد کر دے. تمام مسلمانوں کے امور کی اصلاح فرما دے. خدایا ہر بیمار کو شفا دے دے. خدایا ہماری فقیری کو اپنی بے نیازی سے دور کر دے. خدایا ہماری بدترین حالت کو اپنے بہترین کرم سے بدل دے. خدایا ہمارے قرض کو ادا فرما دے. ہمیں فقیری سے غنی بنا دے. مالک دنیا میں امام کا جلد از جلد ظہور فرما دے. امام کے ظہور کے تمام رکاوٹوں کو برطرف فرما دے. مالک مظلوموں کی مدد فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. حق کو کامیابی عطا فرما. باطل کو سرنگوں فرما. ہم سب کو امام کے لشکر میں شامل ہونے کی طاقت، قابلیت اور شائستگی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کر حق کی کامیابی کے لیے سورہ اذا جاء کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات سب کھڑے ہو جائیں زیارت امام حسین صاحب. بیٹے کسی بچے کو بھیجیں سے جگہ جمع کر لیں ایک ساتھ. نماز پڑھی دو رکعت پڑھی. وہ پڑھ چکے ہیں. جی پڑھ چکے ہیں. جو مومنین زیارت کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں ہم روزے عید فطر اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے جو زندہ ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے جن کا حق ہماری گردن پر ہے، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو ہم سے دعاؤں کی امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام وہ مومنین اور مومنات جو اپنی دعاؤں میں اور اپنی نیکیوں میں ہمیں یاد کرتے ہیں، مخصوصاً دنیا کے مظلوموں کی طرف سے، شہداء کی طرف سے، طاعتاً قربتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیہ السلام ولی اللہ. السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ. السلام علیک یا ابن فاطمة الزہرا. السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ. السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونحیت عن المنکر
وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت حضرت علی ابن الحسین علیہم السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زیارت شہداء کربلا علیہ السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباء. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ ووداء. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدت نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم وأمی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم لا سيما بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان يا خليفة الرحمن يا شريك القرآن. الأمان 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 من فتنة هذه الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. أسعد الله أيامك يا مولانا يا صاحب الزمان لعيد الفطر ورحمة الله وبركاته. يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إنك أنت السميع العليم. صلوات. I'm
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ حضرات ایک سیکنڈ کے لیے ظاہر صاحب کے کچھ رائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے مولانا صاحب سے 2 خطبے سنے. اس میں لے جانے والی چیز یہ تھی کہ 40 کے ٹائم میں سب سے زیادہ ڈونیشن جو ہے 40 کروڑ کا آیا. اگر یہاں پہ جتنے لوگ ہیں سارے 40 کروڑ دے دیں, یہ پورا بلاک جو ہے وہ الہادی بن جائے گا. اگرچہ 50 سینٹ دے تو بجلی کا خرچہ انشاءاللہ نکل جائے گا. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کی جگہ ہے, یہ آپ کے تعاون سے چلتی ہے. جب بھی یہاں پہ آئیں کوشش کریں کہ اپنے حیثیت کے مطابق کچھ بھی ڈونیشن کے ڈبے میں ڈال دیں, تاکہ مولا کے کرم سے تو چل رہی ہے جگہ, مگر آپ بھی اس نیک خیر کام میں شرکت کریں. بآواز بلند صلوات. ظاہر صاحب کے اس خدمتوں کے نتیجے میں 40 کروڑ کی بات کہ اللہ ہم کو 100 کروڑ روپے دے دے. ہم بھی جو ہے وہ 40 کروڑ روپے بڑے خوشی سے دینے کی بات ہے انشاءاللہ. تو خدا تبارک تعالیٰ انشاءاللہ یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے. اگر آج کے دن ہم اپنے شہروں میں ہوتے تو قبرستان جاتے اور اپنے مرحومین کی قبروں پر حاضر ہوتے, اپنے اپنے ذہنوں میں اپنے بزرگوں کی, اپنے عزیزوں کی خبروں کو لے کر آئیں, اور انشاءاللہ سورہ فاتحہ تمام اپنے اپنے مرحومین کے حوالے کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماہ مبارک رمضان میں جس نے بھی یہاں پر خدمت انجام دی ہیں, دامیں درامیں سخنیں, خدا تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. انشاءاللہ جو مومنین حاضر ہوئے ہیں اور نمازوں میں اور عبادتوں میں مجلسوں میں شرکت کی ہے, خدا تبارک تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے. جو دور دراز کے علاقوں میں یا مقامات پر رہتے ہوئے جنہوں نے شرکت نہیں کی, خدا تبارک تعالیٰ ان سب کو شرکت کرنے والوں جیسے ثواب عطا فرمائے. انشاءاللہ خدا جو مومنین یہاں پر آئے ہوئے ہیں, جس مقصد کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں, آج خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خدا اپنی رحمت واسعہ سے سب کو اپنے اپنے مقصد سے سوا اور زیادہ عطا فرمائے. انشاءاللہ سب کو اپنے اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. سکون اور چین کے ساتھ یہاں قیام عطا فرمائے. ہر مشکل اور بلا و مصیبت سے اللہ حفاظت فرمائے. انشاءاللہ خدا تبارک تعالی ہماری زندگیوں کو اور آخرت کو, دین اور دنیا کو ہمارے آباد فرمائے. انشاءاللہ جنہوں نے بھی خدمتیں دی ہیں, مخصوصاً ظہیر صاحب کو خدا طول عمر بابرکت عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ مرکز اور دنیا کے جہاں کہیں پر بھی دینی خدمات خلوص کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے, خدا تبارک تعالیٰ ہر مرکز کو امام زمانہ کے ظہور تک حفاظت فرمائے. سلسلہ قیام امام مہدی تک سلامت, قائم اور دائم رہے. ان دعاؤں کی استجابت کے لیے اور تب آپ سب کی جو بھی دلی حاجتیں ہمارے دلوں میں آئی ہیں, زبانوں پر آئی ہیں, جو ہم نئی زبان پر لا سکے ہیں, ان تمام دعاؤں کی جو ہمارے حق میں اللہ نے بہتر سمجھا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے, ان کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں صلوات علی محمد الہادی کے پورے ٹیم کے لیے بآواز بلند صلوات.